اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال جواب کی نشست میں ایک اور سوال جو ٹاپ پر ہمارے سامنے ہے وہ کچھ طلباء کی طرف سے ہے کہ آپ علم نجوم میں کسی بھی طالب علم کو ذائچہ پڑھنے سے کیوں منع کرتے ہیں؟ ذائچہ پڑھنے سے مراد یہ ہے اس کا اپنا ذاتی ذائچہ، اس فرد کا اپنا ذائچہ۔ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات پورے طور پر درست نہیں ہے کہ میں طالب علم کو اس کا ذاتی ذائچہ پڑھنے سے منع کرتا ہوں، بلکہ درست یہ ہے کہ میں طالب علم کو اس کا ذاتی ذائچہ، اس کے بچوں کا ذائچہ، اس کے بہن بھائیوں کا ذائچہ، اس کے ماں باپ کا ذائچہ اور دیگر عزیز و اقارب کے ذائچے پڑھنے سے بھی منع کرتا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ جب آدمی کسی بھی علم کو سیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ بعض چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کے نتیجے میں سمجھتا ہے کہ وہ اس علم کے معراج پر پہنچ گیا، اس میں کوئی بہت زیادہ کامیابی حاصل کر لی اور اس علم کا بہت زیادہ ماہر بن گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے بارے میں حکم لگاتے ہیں یا اپنے بیٹے کے بارے میں یا بیٹی کے بارے میں، تو اس میں علم کے ساتھ ساتھ جذبات بھی شامل ہو جاتے ہیں، اور جب آپ کا علم ابھی ابتدائی درجے پر ہو تو جذبات کی رو میں بہہ جانے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ اس وقت تک جب تک علم کی ایک خاص سطح پر آپ نہ پہنچ جائے اور اس چیز کا امکان ختم ہو جائے کہ آپ علم کی بجائے جذبات کے تحت آ جائیں گے، اس وقت جا کر آپ کو ان لوگوں کے ذائچے بنانے چاہیے۔ اور لیکن پھر بھی یہاں پہ میرا خیال یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ باریکی میں نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ انسانی جذبات اپنی اولاد کے بارے میں، اپنے ماں باپ کے بارے میں، بہن بھائیوں کے بارے میں اچھے یا برے معاملات کو آسانی سے ہضم نہیں کرتی، اور بعض اوقات تکنیکی طور پر ایسی طویلیں اختیار کرتی ہے جو ذائچے کے حکم کے خلاف ہوتی ہیں۔ ذائچہ پڑھتے ہوئے جب تک آپ مکمل طور پر نیوٹرل ہونے کی منزل پر نہیں پہنچتے، اس وقت تک کسی بھی ایسے فرد کا ذائچہ نہیں پڑھنا چاہیے جس کا آپ کے ساتھ جذباتی تعلق ہو۔ ہاں، جب آپ اس منزل کو حاصل کر لیں تو پھر ضرور آپ جس کا مرضی ذائچہ پڑھیں، اپنا پڑھیں، عزیز و اقارب کا پڑھیں، بچوں کا پڑھیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس میں کوئی نقصان بھی نہیں ہے۔ لیکن ابتدائی زمانے میں ایسا کوئی حکم بیان کر کے آپ عزیز و اقارب کے یا اپنے لیے یا اپنے بچوں کے لیے کوئی غلط فیصلہ بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال کوشش کریں کہ علم کو حاصل کریں اور پھر جو بھی آپ نے کرنا ہے اس کے اوپر آپ عمل کریں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بہتری فرمائے۔ انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے ایک نئے سوال کے ساتھ یا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔